کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے۔ ہمارا رات 2 بجے کا پرمٹ ہے ریاض الجنہ کا، تو میں اور اون صاحب جا رہے ہیں ریاض الجنہ کے لیے۔ کیا ٹائم ہو؟ 12:30 انشاءاللہ آج ریاض الجنہ میں زیارت ہوگی، ریاض الجنہ کی وہاں خدا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ہوٹل ہے جی، ہوٹل ہم نے لیا ہے بلال مسجد کی بیک سائڈ پہ، اسے کہتے ہیں بنگالی مارکیٹ۔ یہاں پہ ہوٹل لینے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو ہوٹل آپ کو بجٹ میں مل جاتا ہے، دوسرا یہاں پہ کھانے پینے کی بالکل جو شاپس ہیں اور جو کھانے کے ہوٹلز ہیں وہ آپ کے ایزی ایکسیس میں ہیں۔ یہ ہوٹل سے باہر نکلتے ہی رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ پہ ہوٹلز ہیں، معتم البخاری، یہ سب بالکل قریب ہیں، اور یہاں سے مسجد نبوی بھی قریب پڑتی ہے۔ یہاں سے نکلیں اور یہ روڈ کراس کریں اور بالکل اسٹریٹ مسجد نبوی، آپ کو روڈ کراس کرتے ہی مسجد نبوی کی لائٹس نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور مسجد نبوی کے مینار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سامنے جو لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں اسٹریٹ وائٹ کلر کی، یہ مسجد نبوی کی حرم کی لائٹس ہیں باہر والی سائڈ کی۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا۔ یہ میرے رائٹ سائڈ پہ جنت البقیع اور سامنے مسجد نبوی، وہ سامنے آپ کو گیٹ انٹرنس کا نظر آ رہا ہوگا۔ روڈ کراس کرتے ہی یہ ایریا سٹارٹ ہو گیا ہے حرم کا، لیکن جو مسجد کا باقاعدہ ایریا ہے، یہ جو سامنے آپ کو گرین کلر کا گیٹ ایک نظر آ رہا ہے، اس کو کراس کرتے ہی مسجد سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ رائٹ سائڈ پہ جنت البقیع اور لیفٹ سائڈ پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ آلموسٹ رات کا تقریباً 1 کا ٹائم ہے، اور یہ یہاں پہ جتنا بھی اس ٹائم رش ہے یہ ان لوگوں کا جنہوں نے ریاض الجنہ میں جانا ہے، جن کی ٹائمنگ ہے۔ یہ جنت البقیع اور یہ باؤنڈری حرم کی سٹارٹ ہو گئی یہاں سے، اس سے اندر سارا حرم میں نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے خوبصورت منظر بالکل سامنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا اور حرم نبوی، حرم مدنی بھی جسے کہتے ہیں، حرم نبوی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے بیریئرز لگا کے راستے بنائے ہوئے ہیں ریاض الجنہ کے انٹرنس کے لیے، اور یہ سب جو لوگ ہیں یہ وہ ہیں جن کے سلاٹس ہیں، ابھی کی ٹائمنگ ہے آدھے گھنٹے کی سلاٹ ہوتی ہے، 12 سے 12:30، 12:30 سے 1، 1 سے 1:30، 1:30 سے 2، 2 سے 2:30۔ ہماری جو سلاٹ ہے وہ ہے 2 سے 2:30، لیکن ہم 1 گھنٹہ پہلے آ گئے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی ٹائم لگتا ہے، وہ ایپ بھی لاگ ان کر کے چیک کرتے ہیں کہ واقعی ٹائم ہے کہ نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں انٹر ہو کے 1 گھنٹہ پہلے انٹر ہونے دیتے ہیں یا نہیں۔ تو یہاں سے ہم انٹر ہو رہے ہیں، یہ وے سٹارٹ ہو گیا ریاض الجنہ کا۔ سب اپنے موبائل سے ایپ کو آن کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ یہاں پر وہ ویٹ نہیں کرتے، وہ جو آگے کھڑے ہوتے ہیں نا چیک کرنے کے لیے، جنہوں نے پرمٹ چیک کرنا ہوتا ہے۔ بیسیکلی میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ آئیں تو یہ ایک ایپ ہے نسک ایپ یا نسک ایپ کے نام سے، آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اپنا ڈیٹا، اگر تو آپ عمرہ پہ آئے ہیں تو ایز اے وزٹر آپ اس میں لاگ ان کریں گے، اگر آپ یہاں پہ ریزیڈنسی ہے آپ اقامہ پہ رہ رہے ہیں تو اقامہ سے کریں گے لاگ ان، اپنی ڈیٹیل وغیرہ دے کے، اقامہ نمبر اور موبائل نمبر اور ای میل آئی ڈی یہ سب دے کے، تو پھر آپ سلاٹ سلیکٹ کریں گے اگر ٹائم اویلیبل ہوا۔
یہ 1 ویک کا میرے خیال میں دیتے ہیں, 1 ویک بعد اپڈیٹ ہوتا ہے یہ. تو میں تو 2-3 دن سے ٹرائی کر رہا تھا لیکن نہیں ملا, لیکن آج دوپہر میں مجھے مل گیا. تو ہم نے 2 سے 3 والی سلاٹ بھی کی تھی, اور یہ میرے مائنڈ میں تھا دوپہر 2 سے 2:30 والی, لیکن یہ رات 2 بجے نکلی. ابھی آگے آدمی کام ہی رہ گئے ہیں, تو میں اب موبائل آن کر کے دکھاؤں ان کو. لیں جی, میں نے اپنا موبائل آن کر کے ان کو دکھایا, لیکن انہوں نے کہا جی ابھی آپ کا 1 گھنٹہ پڑا ہوا ہے, تو آپ ایگزیکٹ ٹائم پہ آئیے گا 2 بجے. تو انہوں نے ہمیں یہ سائٹ سے واپس نکال دیا, یہ سائٹ سے واپس, اور وہ جن کی اپروول تھی ٹائمنگ وہ سیدھا جا رہے ہیں, اور ہم لوگ ابھی واپس آ گئے ہیں. تو پھر دوسری ٹرن میں ہم جائیں گے. آدھا گھنٹہ ٹھہر کے میں آتا ہوں, دیکھتا ہوں 1:30 بجے لائن میں لگ کے کیا ہوتا ہے. اچھا, تو وہ میں بتا رہا تھا آپ کو, میرے مائنڈ میں تھا کہ دوپہر 2 بجے کا ٹائم میں نے نا اس حساب سے سلیکٹ کیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا, کیونکہ رات کو مسجد نبوی ہے یہ عشاء کے بعد بند کر دیتے ہیں, اور یہاں پہ رش بھی کم ہو جاتا ہے. لیکن کل میں سڈنلی یہاں سے گزرا, ایسے ایک کام کے سلسلے میں آگے طیبہ مال جا رہا تھا, تو میں نے چیک کیا وہاں پر, تو وہاں پہ واپس آتے ہوئے میں نے دیکھا بڑا رش لگا ہوا. تو میں نے یہاں پہ ایک انڈین سے پوچھا, تو اس نے مجھے کہا جی کہ یہ 2 سے 2:30 کا ٹائم جو ہے یہ وہ ہے, کیونکہ مجھے بھی آلموسٹ 12-1 بج گیا تھا. تو میں نے پھر اس کو اپنا ایپ کھول کے دکھائی, میں نے کہا یار یہ چیک کرنا میرا کون سا ٹائم ہے. اس نے بتایا, کیونکہ کنفیوژن تھی نا, AM لکھا ہوا تھا نا PM, جسٹ 2 to 2:30 لکھا ہوا تھا. تو ابھی آلموسٹ 1:30 ہو گیا ہے, تو میں دوبارہ لائن میں لگ رہا ہوں. تو دیکھتے ہیں ابھی کیا سین ہوتا ہے. انشاءاللہ ہوپ سے ہو کہ اس دفعہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن ایک اور ایشو ہے کہ میرے ساتھ ہے آن, اور میں ایک ٹائم میں ایک ایپ ہی لاگ ان کر سکتا ہوں, اور لیکن دوسری ایپ لاگ ان تو اس کا میں ڈیٹیل دے کے کر سکتا ہوں, لیکن اس میں ٹائم لگے گا. اور یہاں پہ جو آگے بندے کھڑے ہیں وہ 1 منٹ بھی ویٹ نہیں کرنے دیتے. اگر آپ نے پہلے ہی, اس کا حل یہ ہے کہ پہلے ہی لاگ ان کر کے رکھ لیں, اور جو آپ کی باری آنے تک ان کو آپ جاتے ہی دکھا دیں. اگر آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے لاگ ان کریں گے اور دکھائیں گے تو وہ آپ کو سائڈ پہ کر دیں گے. تو ابھی پھر ہمارا نمبر لگ گیا ہے, تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بس 2-3 بندے آگے رہ گئے ہیں, تو ابھی یہاں تو یہ یہیں سے رائٹ سائڈ پہ ٹرن کر دیں گے دوسرے چکر کے لیے کہ ایگزیکٹ 2 بجے آئیں. نہیں جی, وہ میں نے ان کو دکھایا, تو اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ انہوں نے واپس نہیں بھیجا. اس دفعہ جی ہمیں آگے بھیج دیے ویٹنگ ایریا میں, کہ آپ جائیں, جا کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے, اور ٹائم پہ آپ کو اندر بھیج دیا جائے گا. تو پہلی جو انہوں نے چیکنگ لگائی ہوئی تھی, جہاں پہ وہ چیک کر رہے تھے کہ واقعی آپ نے نسک ایپ سے ٹائم لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا, تو وہ انہوں نے بھیج دیا ہے. ابھی یہ سامنے بھی بندے کھڑے چیک کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا سین ہوتا ہے. جی, تو وہاں سے انہوں نے چیک کر کے ہمیں بٹھا دیا یہاں پہ. یہ دیکھیں یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب وہ ہیں جن کا سلاٹ ہے 2 سے 2:30. تو یہ انہوں نے مسجد کے باہر ہمیں ایک بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے, تو یہاں پہ بٹھا دیتے ہیں. تو ابھی 15 منٹ رہ گئے ہیں, تو ایک بندے نے اشارہ کیا ہے, تو سب اٹھ کے اب جانے لگے ہیں جی مسجد کے اندر ریاض الجنہ کے لیے. ریاض الجنہ بیسیکلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے لے کے اور ان کے حجرہ تک کے درمیان والی جگہ, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ یہ جنت کا حصہ ہے. تو اس وجہ سے لوگوں, ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ بیٹھیں اور وہاں پہ نوافل ادا کریں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مسجد نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, یہ تھی بالکل یہ مسجد تھی. اور کچھ نہیں پہلے یہ بھی ایک سین ہوتا تھا کہ ارد گرد صحاب کے تب گھر ہوتے تھے, تو سب کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے. تو پھر قرآن میں جیسا کہ آیت بھی ہے, تو اللہ کے حکم سے پھر حکم آ گیا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں, اور 2 دروازے, ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کا اور اس سے پیچھے حضرت بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حجرہ کا دروازہ, یہ 2 دروازے بند نہیں ہوئے تھے جو مسجد کی طرف کھلتے ہیں. تو یہ مین سامنے 3 گیٹ ہیں انٹرنس کے, باب السلام, باب الجبریل اور باب النساء. تو ابھی ہم باب النساء سے انٹر ہوں گے. وہ انٹر ہوتے ہی لیفٹ سائڈ پہ ایک آپ کو ایریا نظر آئے گا, جسے ایک یہ چبوترا بنا ہوتا ہے, چبوترا نساء بھی کہتے ہیں, جہاں پر عورتیں بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کی تعلیم لیا کرتی تھیں.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور یہ اندر انٹر ہوتے ہی مسجد نبوی شریف. یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو جو چبوترا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے یہ حجرہ ہے. پہلا جو ہے یہ حضرت بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حجرہ. اس سے اگلی سائڈ پہ جو ہے حضرت وسلم کا حجرہ، جہاں پہ ان کا مدفن ہے، جہاں پہ ان کی قبر منور ہے. اور ان کے جو دروازے ہیں وہ بالکل اس کی بیک سائڈ پہ ہیں. پہلے جب میں آیا کرتا تھا، آج سے 10 سال پہلے میں لاسٹ ٹائم آیا ہوں، 10 سال بعد آ جائیں، اور اس سے پہلے بچپن میں بھی آیا ہوں. تو وہاں سے ایک راستہ، پہلے ہم یہاں سے آتے تھے اور وہاں سے باہر نکلتے تھے تو اس سائڈ پہ گیٹ تھا، یعنی کہ حجرے کے دروازے تھے. یہ بالکل سامنے محراب شریف ہے جہاں پر حضرت پاک وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے. اور یہ ممبر مبارک ہے. یہ اس زمانے والا تو نہیں لیکن اب بھی بنایا ہوا ہے. اور یہ دیوار ہے حضرت وسلم کے حجرہ مبارک کی، جس کے پیچھے حضرت وسلم کی مرکز انور ہے. اور یہ درمیان والا جو ایریا ہے یہ ہے ریاض الجنہ، اسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. تو ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں انہوں نے صرف 15 منٹ میں کیسے خالی کروا دیا. 15 منٹ کا ٹائم دیا ہے، یعنی کہ ابھی 2.5 بھی نہیں ہوئے اور ہم یہ باہر آ گئے ہیں. یہ باب السلام ہے جہاں سے ہم باہر نکلے ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے یہاں نوافل ادا کرنے کا موقع دیا. اور امید ہے کہ اللہ پاک اگلی دفعہ بھی جب ہم آئیں تو یہاں پر نوافل ادا کرنے کا موقع دے.